جی سید علی گیلانی صاحب جو ہے ان کی ہسٹری ہے یہ کہ انہوں نے ہمیشہ قوم کو بھی دھوکہ دیا، عوام کو بھی دھوکہ دیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دھوکہ دیا بڑی کنسسٹنٹلی۔ پاکستان پچھلے 70 سالوں سے کشمیر کے اندر ملیٹنٹی پھیلا رہا ہے، جس کا خمیازہ وہاں کی جنتا کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی کے کارن انڈین گورنمنٹ کو وہاں سے تارا 370 کو ختم کرنا پڑا۔ یہ بات آپ ایک پاکستانی کے منہ سے ہی سنیے۔ دوستو، کشمیر میں بگڑتے ہوئے حالات اور حریت کے سینئر لیڈر سید علی گیلانی صاحب کی ریزگنیشن پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے بشانی صاحب۔ تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بچے کو دیکھا جو اپنے دادے کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بیٹھ کے رو رہا ہے۔ بشیر احمد خان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کے اندر ایک سٹوری پلے کی جا رہی ہے کہ انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے گولیاں چلیں اور اس شخص کو شہید کر دیا گیا۔ انڈیا کی جو کشمیر کی پولیس ہے، سی آر پی ایف کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاس ہی کی مسجد سے 2 ملیٹنٹس نے فائرنگ کھول دی سی آر پی ایف کے قافلے کے اوپر، اور ایکسچینج آف فائر کے اندر بشیر احمد خان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایک الگ الگ ہمارے یہاں پہ بیانیہ چل رہا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس تصویر کو لے کر لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ میں کھلواڑ ہو رہا ہے۔ جب اس طرح کے انسیڈنٹس کو پلے اپ کیا جائے گا، عوام کے سینٹیمنٹس کو کھیلا جائے گا، تو اس کا کشمیر کی عوام کے اوپر، انڈیا پاکستان کے تعلقات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو آبویس ہے جہاں تک اثرات کا تعلق ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے بڑا ٹریجک ہے اور اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ آپ کو بھی اور مجھے بھی ظاہر ہے اس بچے کی اس ٹریجک پکچر کو دیکھ کے افسوس ہوا اور ہمیں اس سے ہمدردی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی خاص واقعے کو کس طریقے سے پلے کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں۔ کشمیر میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی معصوم بچہ جو ہے اس طرح روتے بلکتے ہوئے آپ کو نظر آیا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں وہاں پہ جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، خصوصاً ایسے بچوں کے لیے جن کے والدین مارے گئے۔ وہاں بیواؤں کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بیوائیں ہیں۔ وہ ایک پلیس آف ٹریجڈی، گریٹ ٹریجڈی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک آرم کانفلکٹ ہے اور ملیٹنسی ہے۔ تو ملیٹنسی دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی علاقے میں ہو، تو وہاں نہ پھول برستے ہیں، نہ وہاں پہ جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں، نہ وہاں پہ جو ہے وہ ایسے آپ کو خوشکن قسم کے مناظر نظر آتے ہیں۔ وہاں اسی طرح کے ٹریجک، ایون مور ٹریجک قسم کے سین جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، اس لیے یہ کوئی پہلا بچہ نہیں ہے اپنی تمام تر ہمدردی کے باوجود۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، جیسے نیریٹو آپ نے دے دیا کہ ایک کانفلکٹنگ زون میں اسی طرح کے نیریٹیوز ہوتے ہیں کہ دونوں طرف کی فورسز اس کو اپنے اپنے اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن دونوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی ہوتا ہے آن دا پارٹ آف اسٹیٹ۔ چلو ملیٹنٹس کسی ایسے واقعے کو کس طرح پلے کرتے ہیں، وی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو ڈو اینی بیٹر، چونکہ انہوں نے تو پروپوگیٹ کرنا ہے ہر واقعے کو، خواہ انہوں نے خود ہی کسی کو مار دیا، اور ایسا ہزاروں دفعہ ہوا بھی ہے ملیٹنسی کی تاریخ میں کہ جب انہوں نے کوئی لاش لے کے، کوئی ایسی خود ہی مار کے یا کسی اس طریقے سے مرے ہوئے بندے کو لے کے جنازے نکالنے کی کوشش کی، چونکہ ان کو تو ایک پروپوگنڈا چاہیے ہوتا ہے اور ایک طرح کی پبلسٹی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن جو سٹیٹس ہیں ان کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، چونکہ خصوصاً پاکستان کی طرف سے اگر پاکستان نے یہ طے کر لیا کہ ہم انڈیا کے خلاف نہیں لڑ سکتے اور بندوق کے زور پہ ہم کشمیر کو نہیں لے سکتے، اور یہ انہوں نے خود دیکھ لیا، اور پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر وہاں پہ کوئی کسی طرح کی ملیٹنسی ہوئی، مداخلت ہوئی، یا ایون سرحد کے قریب بھی کوئی پھٹکا، تو ہندوستان جو ہے وہ اس کو بہانہ بنا کے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ شخص ہمارا دشمن ہے۔ جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جی آپ لوگ کسی اس طرح کے واقعے میں نہ جائیں
تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ان کی اپنی جورسڈکشن کے اندر بیٹھا ہوا میڈیا جو ان کے مکمل رحم و کرم پہ ہے وہ اس طرح کے واقعات کو اس طریقے سے ہوا دے رہا ہے. ہمدردی کرنا ایک بات ہوتی ہے اور کسی ایسے واقعے کو بنیاد بنا کے نفرت پھیلانا, جنگی جنون کریٹ کرنا, وار مانگرنگ کرنا, لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کو اشتعال دلانا اور اس بنیاد پہ جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دینا کہ مزید جو ہے وہ واقعات فیول اپ ہو رہے ہیں. تو یہ کشمیریوں کے انٹرسٹ میں تو ہے نہیں. ہم تو 30 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملیٹنسی کشمیریوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ٹوٹل فیلئر ہے. گیلانی از ناٹ اے فیلئر, فیلئر از اے سافٹ ورڈ. یہ جو ہے ایک کیٹاسٹروفک قسم کی جو ہے آدمی تھا جس نے کشمیریوں کو 20-30 سال تک مروایا, اس کی بنیاد پہ لیڈری کی, پیسے بنائے, شہرت کمائی, اور جب کچھ نہیں ہوا تو استعفیٰ دے کے بیٹھ گیا. اس سے زیادہ فیلئر کیا ہوتا ہے؟ اور اپنے عوام کو اور اپنی کام کو جو ہے ایک مین سٹریم دنیا سے کاٹ کے تو جنگلی کام میں تبدیل کر رہا ہے. پوری کام کو جو ہے وہ ایک ایسی اول فول مخلوق بنا رہا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور ہاتھ میں پتھر ہے, اور اس طرح کا ایک آئسولیٹڈ قسم کا ریگریسو جو ہے وہ کارڈر تیار ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے میں کام کی خدمت کر رہا ہوں. بھائی کام کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی وزڈم دو, ان کو کوئی میسج دو فیوچر کا, کوئی اچھی بات سکھاؤ. جدوجہد کے لاکھوں ہزاروں رنگ ہیں, ہزاروں طریقے ہیں, مقاصد دیکھنے ہوتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ آزادی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک فوج میں بدل کے رکھ دیں. ہر آدمی نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور مرنے مارنے پہ تلا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ کشمیریوں کی جان چھوٹی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. انڈین سیکیورٹی فورسز میں نہیں سمجھتا کہ اتنے زیادہ وہ غیر ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو وہ گولی مار دیں گے جو اپنے پوتے کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہو. کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وار زونز کے اندر. جب حالات وہاں خراب ہیں, ملیٹنسی ہو رہی ہے, تو کبھی کبھار اس طرح کے واقعے بھی پیش آ جاتے ہیں. میں نے آج تک کبھی بھی انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے, میں کوئی حمایت نہیں کروں گا ان کی, مگر پھر بھی جو ایک ہیوی ویپنری یوز کی جاتی ہے پاکستان کے بلوچستان کے اندر, اس قسم کی استعمال نہیں کی جاتی. یہ بھی ایک سچ ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی ملیٹنسی کرے گا اور جا کے کشمیر میں, وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا. تو آپ کو کوئی پاکستان کی پالیسی کے اندر تبدیلی نظر آتی ہے, یا پھر عمران خان صاحب کی صرف ایک لپ سروس ہے جو ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں, لیکن جو ایک لانگ سٹینڈنگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ملیٹنسی کی پالیسی ہے وہ بالکل ویسے کے ویسے برقرار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی چینج آیا ہے اس میں؟ جناب اس میں چینج تو صرف ان کی باتوں کی حد تک آیا ہے جو ان کے اندر موجود ایک بہت ہی ڈیپ قسم کے کنٹراڈکشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے اس پہ اس کا کوئی گرفت نہیں ہے, نہ ان کا کوئی اس پہ ہینڈل ہے, نہ ان کے اس پہ کوئی جو ہے وہ اختیار ہے. چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی کراس بارڈر چیز نہیں ہے, تو پھر یہ 17 سال کا جو نوجوان مروا دیا گیا یہ کیسے وہاں پہ پہنچا؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو لوگ ٹیررزم میں انوالو ہیں یا ملیٹنسی میں انوالو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, تو یہ ابھی حال ہی میں جو ایک اجلاس ہوا ہے وہاں سرکاری طور پہ جو یہ کشمیر کے مسئلے پہ ڈسکس ہوئی ہے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے فیوچر پہ, تو اس میں جو وہاں پہ ناؤن قسم کے ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا. جس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, سید صلاح الدین جو ہے وہ بے شک اپنے آپ کو مجاہد کہیں, ہم ان کے اس رائٹ کو ڈینائی نہیں کرتے, اپنے آپ کو کوئی کچھ بھی ٹائٹل دیتا رہے, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ تسلیم کیا کہ وہ بین آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے, اور انہوں نے انٹرنیشنل برادری کو یہ یقین دلایا کہ ہم نے ان لوگوں کو ریسٹرین کر دیا. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ وہ آ کے تو باقاعدہ سرکاری اجلاس میں بیٹھ کے تو ان کو یہ تجویزیں دیتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے ساتھ کیا سلوک کریں, گلگت بلتستان کے فیوچر کے بارے میں کیا طے کریں, اور یونین ٹیریٹوریز کے بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک چین انہوں نے بنایا تھا وہ انٹیکٹ ہے, اس میں پالیسیاں وہی ہیں, اس میں سلسلہ وہی ہے. یہ صرف بہت زیادہ گھبرا گئے جو ایک سخت گیر قسم کا رویہ تھا نریندر مودی حکومت کی طرف سے اور ان کے جو رفقا کی طرف سے ایک
طرح کا جو ہے ایک ہارڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹینڈ تھا، اس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا یہ کہا کہ نہیں جی ہم نے یہ بھی روک دیا وہ بھی روک دیا، لیکن کچھ بھی رکا ہوا اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ جب ملیٹنسی بڑی ہے، ایک تو یہ ہوتا نا کہ ملیٹنسی کم ہوتی تو آپ کہتے کہ جی کوئی ان کی طرف سے یہ جو پالیسی چینج ہے اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑا، تو ملیٹنسی تو نمبر وائز جو ہے وہ بڑی ہے، اور دوسرا اس میں جو باہر سے لوگ گئے ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو اس حساب سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی چینج ہوئی؟ ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، اس کے پاس دنیا کی تیسری بڑی فوج ہے، اس کے پاس ویل ٹرینڈ قسم کے پرسنل ہیں جو ٹرینڈ ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ وہ یا ماریں یا مر جائیں، تو ان کے لیے کشمیر کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میدان جنگ میں، چونکہ ظاہر ہے وہ ویل اکوپڈ ہیں اس مقصد کے لیے۔ ان ٹرینڈ قسم کے 16 17 سال کے بچے، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، ہماری طرف سے پلندری کا ایک بچہ سدنوتی کا جو ہے وہ گیا اور وہاں جا کے وہ 17 سال کی عمر میں گولی کی نظر ہو گیا، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بچوں کو ایک بارود کی طرح استعمال کر رہے ہیں نا، اس کو تو انہوں نے بم کی طرح سمجھ لیں استعمال کیا، اسے خودکشی پہ مجبور کیا۔ تو جو لوگ جو ہیں ایک 17 سال کے بچے کو مس گائیڈ کر کے تو ملٹری کے سامنے بے دست و پا پھینک سکتے ہیں، ان کو ایک 3 سال کا بچہ روتا ہوا مل جائے تو اس کو ظاہر ہے کہ باقاعدہ ایک فوٹوگراف جس طریقے سے کیا گیا، جس کا سارا یہ سلسلہ ہے اس طریقے سے، تو وہ تو بے رحم لوگ ہیں، انہوں نے تو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے یہ کرنا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو پروسیس ہے اس میں ہم آگے جا سکتے ہیں۔ میں اس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جناب ملیٹنسی از ناٹ اے سولوشن، ملیٹنسی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ملیٹنٹ کشمیریوں کے دشمن ہیں، اس دھرتی کے دشمن ہیں، وہاں کی آزادیوں کے دشمن ہیں، اور میں لکھ کر دیتا ہوں، پہلے تو میں صرف زبانی کہتا تھا کہ یہ جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، یہ جو کشمیر کا تاریخ اور جغرافیہ بدلا ہے، اس کی واحد وجہ جو ہے وہ کراس بارڈر انٹرونشن اور ملیٹنسی ہے۔ اگر جموں کشمیر کے اندر کراس بارڈر انٹرونشن، جیسے کہ یہ لڑکا ایک لڑکا نہیں بلکہ میں آپ کو ایک فہرست دے سکتا ہوں بچوں کی جو سکولوں اور کالجوں سے نکال کے بارڈر کراس کر کے پار بھیجے گئے اور مروا دیے گئے یا ڈس اپیئر ہو گئے یا وہیں رہ گئے، تو یہ اگر چیزیں نہ ہوتی تو جموں کشمیر جو ہے وہ آج بھی ایک سٹیٹ ہوتی اور ہندوستان کے اندر سب سے خوبصورت اور ایک آزاد اور خود مختار سٹیٹ ہوتی، جیسے کہ 370 کے مطابق تھی یا عملی طور پہ تھی۔ جی، اپنی قوم کو ایک تنگ گلی میں ڈالنے کے بعد سوائے خودکشی کے، سوائے بیکورڈنس کے، غریبی کے، آپ کچھ اور دے بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص سید علی گیلانی، جن کا تعلق حریت کانفرنس سے بھی تھا، انہوں نے ریزگنیشن دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ پاکستان میں ان کی پارٹی کے جو فیکشنز ہیں وہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہے، اور اسے وہ بیس بنا کر انہوں نے کہہ دیا کہ میرا اب حریت کانفرنس سے کوئی ناطہ نہیں رہا۔ تو میں یہاں پر بھی ایک طرح کی وہی جو ہے صورتحال دیکھتا ہوں، جس میں ایک شخص نے بڑے لمبے عرصے تک اپنی قوم کو ہر روز مرنے پر مارنے پر مجبور کر دیا، اور اتنے نعرے لگوائے، جھوٹے نعرے، جن کے پیچھے نوجوان نسل تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور آج وہ انہیں بیچ مجدھار میں چھوڑ کے یہ کہہ کے چل دیے ہیں کہ اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ایک عام کشمیری جب سید علی گیلانی صاحب کو اتنے سالوں سے جو سپورٹ کر رہا تھا، وہ جب اس خبر کو دیکھے گا، پڑھے گا، تو اس کے من میں کیا سوال اٹھیں گے سر؟ اس کے من میں کوئی سوال نہیں اٹھیں گے جی۔ سید علی گیلانی صاحب جو ہے ان کی ہسٹری ہے یہ کہ انہوں نے ہمیشہ قوم کو بھی دھوکہ دیا، عوام کو بھی دھوکہ دیا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دھوکہ دیا بڑی کنسسٹنٹلی۔ کشمیر کے اندر عوامی سطح پہ پہلی دفعہ اگر کوئی بغاوت تھی انڈیا کے خلاف جس میں عوام شامل تھے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے جعلی بغاوت کا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، خرید کے لوگ اپنے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، یا 10-20 لوگوں کا ایک ملیٹنٹ گروہ بنایا ہوا ہے، تو شو یہ کر رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ تو جعل سازی ہے، مس ریپریزنٹیشن ہے۔
لیکن حقیقت میں عوام جب کسی لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں، جیسے شیخ عبداللہ کے ساتھ تھے۔ شیخ عبداللہ نے جو انڈیا کے ساتھ جو اس کا تضاد ابھرا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ ایک ہسٹری کا ڈیفرنٹ چیپٹر ہے، ظاہر ہے اس پہ ہم اس وقت بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کا جو تضاد تھا اس میں ان کے پیچھے عوامی حمایت کھڑی تھی۔ اور اس وقت جو آدمی جس کو کشمیر سے کوئی دلچسپی تھی یا مسئلہ کشمیر حل ہونے سے دلچسپی تھی، وہ ظاہر ہے کہ شیخ صاحب کی حمایت کرتا تھا۔ اس وقت یہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں یہ ہندوستان کے سب سے بڑے وفادار تھے، اور یہ اس بنیاد پہ بلیک میلنگ کر کے جال سازی کے ذریعے اپنی سیٹیں لے کے، تو 3 دفعہ یہ جا کے اقتدار میں بیٹھے، 3 دفعہ انہوں نے ممبر آف پارلیمنٹ بنے، ہندوستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا، ہندوستان سے تنخواہ لی، ہندوستان سے پینشن لی، اور شیخ عبداللہ کو غدار قرار دینے کی جدوجہد میں جو ہے وہ شامل رہے۔ اب یہ ہوتی ہے اپنے عوام سے غداری، کہ جب اصل آپ کا ایک تصادم ہو رہا ہے عوام ورسز کوئی دوسری قوت کے، تو آپ دوسری قوت کی تنخواہ لے کے تو عوام کو غدار قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی تک کو، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ 3 دفعہ سیٹ اور پارلیمنٹ میں گئے، اس کو انہوں نے ڈچ کیا، جماعت اسلامی کو۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا فیل کریں گے، جس طریقے سے انہوں نے جماعت اسلامی کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا، جس طریقے سے اس کو دھکا مارا تھا اور جس طریقے سے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ پورے کشمیر کی سیاست سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد حریت کانفرنس کے اندر ان کا جو کردار رہا ہے، یہ جو بچے مارے گئے، یہ بچے مروانے میں سید علی گیلانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ سید علی گیلانی بہت حوالوں سے ایک ایسی پوزیشن میں تھے کہ یہ کم از کم بچوں کو بیگنا اور اس طریقے سے مروانے سے بچا سکنے کا ایک رول پلے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے طے کیا کہ دوسرا رول ہم نے کرنا ہے۔